بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وکیل محمد احمد سلیمی، چیئرمین امتحانی کمیٹی، صدر نیشنل کونسل فار طب پاکستان۔ آج ہمارا امتحانی کمیٹی نیشنل کونسل فار طب کا اہم جس میں جو 2015 میں جو کمیٹی باقاعدہ نوٹیفائی کی گئی تھی، اس کے تمام اراکین، صرف ایک رکن ہمارے جو حکیم حافظ محمد یونس صاحب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، صرف وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ باقی تمام اراکین نے اس میں شرکت کی اور ہم نے تمام جو امتحانات 2023 اور 2024 کے امتحانات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تمام اراکین نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بڑے نظم و نسق کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اپنی مفید آراء دیتے ہوئے جو امتحانات کے انعقاد اور جو دیگر فیصلہ کیے جائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ امتحانات کے انعقاد میں تاخیر کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، سوشل میڈیا پر تمام کو جان چکے۔ بہرحال تمام جو اراکین ہیں، میں اس میں سب کا نام لینا چاہوں گا۔ حکیم حافظ خورشید صاحب جو وائس چیئرمین امتحانی کمیٹی کے، جناب حکیم فرید فیضی صاحب، حکیم عبدالواحد شمسی صاحب، عارفین سعید صاحب، جناب حکیم سید ظہور بخاری صاحب، یہ تمام اراکین نے ایک ہی کمٹمنٹ کا مظاہرہ کیا کہ طلباء کا، طب کا اور طبیہ کالجز کا کسی صورت میں بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ طلباء کا جو قیمتی سال ہے، ہم سب کو اس کا جو ہے نا وہ جلد سے جلد اس کو اپا کرنا ہے، اور ان سٹوڈنٹس کا جو قیمتی سال، تعلیمی سال ضائع ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے متفقہ طور پر درج ذیل جو نکات ہے اس پر اتفاق کیا ہے کہ یہ امتحانات 2023 کا جو انعقاد ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق 1 جون سے اس کا آغاز ہوگا اور یہ 12 جون تک رہیں گے انشاءاللہ، اور ڈیٹ شیٹ آج ہی کنٹرولر صاحب جاری کر دیں گے۔ اور جو اسی موقع پر جو 2024 کے امتحانات ہیں اس کا بھی جائزہ لیا گیا، اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے بھی انتظامات کو عملی شکل دی جائے، اور اکتوبر نومبر میں 2024 کے امتحانات کے حوالے سے بھی جو تمام امور جو ہے نا وہ مکمل کر کے اس کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ اس کے علاوہ جو امتحانی اخراجات ہوتے ہیں، ظاہر ہے جو کوریئر، جوابی کاپیاں، پرنٹنگ وغیرہ کے تمام اخراجات جس کی منظوری نیشنل کونسل فار طب دے چکی تھی، کیونکہ امتحانی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے تو امتحانی کمیٹی نے بھی اس کی توثیق کر دی ہے، اور جو امتحانات جو ہیں 2021-22 کے ہوئے ہیں اس کی بھی جو نیشنل کونسل فار طب نے اس کی منظوری دی تھی، اور وہ عدالتی فیصلہ جات موجود تھے۔ تو اس کمیٹی نے طلباء اور طب کے وسیع تر مفاد میں 2021-2022 کے جو امتحانات ہوئے ہیں ان کی بھی توثیق کر دی ہے۔ لہٰذا جو مختلف قسم کے ابہام پیدا کیے جا رہے تھے، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس امتحانی کمیٹی نے اجتماعی طور پر اس کی منظوری دے دی ہے، اور ساتھ ہی شعبہ امتحانات کو یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ جو امتحانات ہیں اس کا جلد از جلد اور بہترین انتظامات کے ساتھ ان کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ اور ایک ہم نے اسپیشل ڈیسک بھی قائم کیا ہے جس کو لیڈ کریں گے کنٹرولر امتحانات، اور امتحانی شعبہ کی جو جتنا بھی عملہ ہے وہ اس دوران امتحانات کے دنوں میں بغیر چھٹی کے وہ فرائض انجام دیں گے، اور کسی بھی حوالے سے کوئی ضرورت ہوگی تو اس کو فوری طور پر رفع کریں گے۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ اگر فیضی بھائی کو بات کرنا چاہیں تو آپ بھی کچھ ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضی ممبر امتحانی کمیٹی، یہ جو امتحانات لیٹ ہوئے اس کا ریزن مجھے نہیں معلوم کہ کیا وجہ تھی، لیکن جن لوگوں نے افیکٹ کیے کہ یہ امتحان ہونے چاہیے وہ مبارک مستحق ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ امتحان لیٹ سے ہی لیکن اب ہونے جا رہے ہیں، اور 2023 کے بھی 2024 کے بھی مثبت کا فیصلے ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ جلد سے جلد دونوں امتحانات مکمل ہوں گے، اور میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گا کہ کونسل جو ادارہ ہے سپریم وہ ان کے ساتھ ہم سب نے کھڑے ہونا ہے۔ کونسل کے ممبران تو ہیں ہی، لیکن جو فعال لوگ ہیں جو جماعتیں چلا رہے ہیں، ایسے لوگ کی بھی سیاسی جماعتیں، ان کو بھی ان کو پورا ساتھ دینا چاہیے،
اور جہاں تک بات جو ہے منفی باتوں کی ہے تو یہ اس بات کو کریڈٹ جاتا ہے عمران کو کہ جب منفی جو آتے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے. تو منفی باتوں کی طرف کبھی بھی کنسیپٹ نہیں جانا چاہیے. جو اجتماعی باتیں ہیں جو کالجز کے لیے طبیہ کالجز کے لیے اس کے لیے جو ہے نا وہ ہم سب نے مل کے کیونکہ کالجز ہمارے ماں باپ ہیں اور کالجز ہی کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور کالجز بھی انڈیویجول ہم کبھی وزارات ہی چلا رہے ہیں. گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے لیے. تو قابل مبارکباد ہے کالج کے لوگ جو کالج چلا رہے ہیں جن کی وجہ سے طب زندہ جاوید ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آئندہ بھی خاص طور پر میں ای-19 کا خلاف نہیں لیکن میں پی کا حامی ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی تدریج ان کو جو ہے نا اوپر جانا چاہیے. اس کے لیے کونسل کے ممبران اور جو ہے نا وہ زیادہ کام کرنا ہے. بہرحال ہم بھی اس کے لیے جو کام کر سکیں گے ان شاء اللہ ضرور کریں گے. شکریہ. السلام علیکم. ابھی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس امتحان کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کی اور دعا گو کہ اللہ تعالیٰ اس امتحان کو خوبی کے ساتھ انجام دے اور آئندہ بھی اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ کونسل کے اس امتحانی کمیٹی کے ذریعے ہوتے ہیں جو کہ فکر اور تحریر دونوں کو مفاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حکیم محمد سلیمی صاحب اور عارفین سعید صاحب فرید فیضی صاحب کے الفاظوں کی بھرپور تائید کرتا ہوں. پروفیسر حکیم سید محمد زرس میں ممبر امتحانی کمیٹی. بہت شکریہ تمام امتحانی کمیٹی کے اراکین کا اور میں دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہمیں اس کو سرخرو کرے اور طب کا پاکستان میں بول بالا ہو اور جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم انشاءاللہ بہترین کے ساتھ امتحانات کا انعقاد ممکن بنائیں گے. اور تمام دوستوں سے جو طب کے شعبے سے وابستہ ہیں فیضی صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. ہم سب مل کر طب یونانی کے لیے کام کریں, اس کے فروغ اور ترقی کے لیے مل کر کام کریں. پاکستان زندہ باد. طب یونانی پائندہ باد.